میرے بزرگوں اس مبارک محنت سے متعلق اللہ کے راستے کی اپنے گھر کی تعلیم تک ایک ایک عمل بندے کے ایمان ناظرین کو بڑھانے پورے والی ویڈیو اور کو دین کو دین لاسٹ پر تک اس ضرور استقامت دیکھیے لانے والی۔ اور چینل کو مولانا یوسف سبسکرائب کر صاحب رحمۃ دیجئے۔ اللہ علیہ فرماتے جزاک تھے اللہ۔ اس کام کو ذمہ داری سے کرو گے، ڈھنگ سے کرو گے تو اللہ رب العزت سب سے چھوٹی نعمت جو تمہیں دے گا وہ ایمان کے ساتھ خاتمے کی نعمت دے گا۔ اتنا بڑا کام ہے حسن خاتمہ، کہ آدمی دنیا سے اس طرح سے جائے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا جائے۔ یہ سب سے چھوٹی نعمت اور سب سے چھوٹی گفٹ اس مبارک کام کی اللہ کی طرف سے دی جائے گی کہ آدمی کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کتنے اللہ کے بندے انتقال کے وقت میں کلمہ سناتے ہوئے گئے کہ میرا کلمہ سن لو، اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب میرا کلمہ سن لو اور قیامت میں اللہ کے سامنے گواہی دے دینا کہ میں کلمے کے ساتھ دنیا سے آیا ہوں۔ کتنے اللہ کے بندے۔ ہم لوگ ایک ملک میں گئے، وہاں ایک عرب کا انتقال ہوا، کہنے لگے اللہ کے راستے سے واپس آئے تھے اور فجر کی نماز پڑھ کر اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہے، قرآن پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا۔ ہمارے ایک ساتھی اپنے علاقے سے دہلی آئے اور ساتھیوں سے بات کر کے عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں گئے، سنت کی نیت باندھی اور نماز کی حالت میں انتقال ہو گیا۔ نماز پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا۔ ان کے گھر والوں نے بتایا کہ روزانہ تہجد میں دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اسپتال کی موت سے بچا اور نماز کی حالت میں موت عطا فرما۔ ناظرین اللہ نے ان کی دعا ایسے ہی قبول ویڈیو فرما کے دی، لیے نماز کی حالت میں ہمارے انتقال۔ جبرائیل جمالی میرے چینل کو بزرگوں، سبسکرائب کر اللہ جل لیجئے۔ شانہ من والوں نے جزاک اللہ۔ قرن اول کا عظیم کام اس زمانے میں دیا ہے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے اللہ رب العزت نے قرن اول کا ہیرا مجھے عطا فرما دیا ہے، قرن اول کا ہیرا مجھے عطا فرما دیا ہے۔ اس مبارک کام کو ذمہ داری سے کریں گے میرے بزرگوں، اللہ جل جلالہ و من والہ نسلوں میں دین کو باقی رکھیں گے، نسلوں میں دین کی حفاظت کا راستہ ہے یہ۔ زندگی سنت شریعت پر رہے گی اور دین پر استقامت حاصل ہوگی اور اللہ رب العزت نسلوں کے دین کی حفاظت کرے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، امت جب بندے نیکیوں پر چلیں گے اللہ رب العزت نسلوں کے فاقے دور کریں گے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سیرت بتاتی ہے کام ڈھنگ سے کرو گے 14 نسل میں تمہارے فاقہ نہیں آئے گا، 14 نسل میں تمہارے فاقہ نہیں آئے گا۔ انگریز مورخ لکھتا ہے بادشاہوں کی اولادیں، بادشاہوں نے جنہوں نے دمشق کی جامع مسجد بنائی اور جس کے منارے پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس دمشق کی جامع مسجد کے دروازے پر بادشاہوں کی نسل اور اولادوں نے کھڑے ہو کر بھیک مانگی کہ ہماری باپ دادا نے یہ مسجد بنائی تھی، آج ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، ہمیں کچھ دے دیا جائے گا۔ اور عمر ابن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی کہتے ہیں، عمر ابن عبدالعزیز سے لوگوں نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، آپ نے اپنے اولادوں کے لیے کچھ مال جائیداد نہیں دی اور ان کو کچھ دنیا نہیں دی۔ فرمایا میں نے انہیں نیک بنایا ہے، ان کو نیکی پر چھوڑا ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے نیکوں کا ولی اللہ۔ ناظرین نیکوں ایسے کا ہی ولی تبلیغی اللہ ہے۔ اجتماع سننے کے مورخ لیے لکھتا ہے اور دیکھنے کے کہ لیے عمر ابن ہماری عبدالعزیز جبرائیل کی جمالی اولادیں چینل کو بعد میں ان کے سبسکرائب کریں۔ انتقال کے بعد جزاک اللہ۔ خلیفہ وقت بنی، امیر المومنین بنی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت کی زندگی عطا فرمائی۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، جن خاندانوں میں نیکیاں چلتی ہیں اللہ رب العزت نسل در نسل برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں، اور بڑے بڑے مالدار گھرانے جب زندگیاں غلط راستے پر جاتی ہیں، مال کا خرچہ غلط ہوتا ہے اور زندگیاں غلط رخ پر جاتی ہیں، میرے بزرگوں نسلوں میں فاقے آ جاتے ہیں۔ قدرت کا غیبی نظام ہے، نیکیوں پر اللہ رب العزت برکت کے دروازے کھولتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ۔ اللہ تعالیٰ حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں ایمان پر اور تقوی پر۔ جتنا ایمان اندر میں بنے گا اور زندگی احتیاط والی بنے گی، گناہوں سے بچتے ہوئے، نافرمانیوں سے بچتے ہوئے، اللہ رب العزت آسمان سے بھی برکتیں اتاریں گے اور زمین کی برکتیں بھی ظاہر کریں گے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس زمانے میں لوگوں کے اندر ایمان آیا اور تقوی والی زندگی آئی، اللہ رب العزت نے ان کے زمانے میں برکت ڈال دی کہ دو تربوز اتنا بڑا کہ ایک اونٹ کا بوجھ، کہ ایک ادھر دونوں طرف باندھ کر کے رکھ دیا جائے تو تیسرے تربوز کی جگہ نہیں، اتنا بڑا تربوز۔ اور ککڑی اتنی لمبی کہ 11-12 لمبی ککڑیاں، اور گیہوں کے دانے کھجور کی گٹھلی کے برابر، گیہوں کے دانے کھجور کی گٹھلی کے برابر۔ دنیا میں ایسا زمانہ بھی آ چکا ہے۔ یہ مبارک محنت میرے بزرگوں تحریک ایمان کی محنت ہے کہ اندر میں ایمان اترے اور دلوں کا تعلق کائنات کے پیدا کرنے والے خالق اور مالک سے جڑے۔ یہ کائنات بنی ہوئی ہے اور اس کا بنانے والا ایک اللہ ہے۔ آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے، دریا اور پہاڑ، میرے بزرگوں سب کے سب بنے ہوئے ہیں، بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ آدمی، اس کے بھی خلقت کا، وجود کا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی ساری چیزوں کو اس انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ساری دنیا میں کلمہ پڑھنے والے میرے بزرگوں، ان کی ذمہ داری ہے۔ اس امت کا ایک کلمہ پڑھنے والا، اس کے اوپر سارے عالم کی ذمہ داری ہے۔ سارے عالم کے اعتبار سے ہماری نقل و حرکت صرف اس لیے ہو کہ میرے بزرگوں روئے زمین پر آدمی بن کر زندگی ناظرین ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے جبرائیل جمالی چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ زندگی گزارنے والا بنے۔ یہ مبارک محنت تحریک ایمان کی محنت ہے میرے بزرگوں۔ ایمان کو قوت دینے والی محنت ہے یہ، ایمان میں جلا پیدا کرنے والی محنت ہے۔ دلوں میں اللہ کی معرفت بڑھے گی، دلوں میں ایمان اترے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر اعتماد بنے گا، زندگی اللہ کے حکموں والی بنے گی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والی بنے گی۔ میرے بزرگوں، یہ دنیا تو امتحان کے لیے دی گئی ہے، یہ دنیا امتحان کے لیے دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت تھوڑی یا زیادہ دنیا دے کر اللہ رب العزت آزماتے ہیں کہ دیکھیں تم عمل کیسا کرتے ہو۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ عمل کا امتحان ہوگا، اس تھوڑی اور زیادہ دنیا میں عمل کا امتحان ہوگا۔ اس امت کے ایک فرد کو محنت پر اس لیے کھڑا کیا جا رہا ہے میرے بزرگوں، تاکہ ایمان میں کمال پیدا ہو اور اطاعت میں کمال پیدا ہو، زندگی سنت شریعت والی بنے، زندگی سنت شریعت والی بنے۔ اس مبارک محنت کا خلاصہ ہی یہی ہے۔ حضرت معاویہ صاحب فرماتے تھے اس نقل و حرکت کا مقصد ہی احیاء جمیع ما جاء بہ النبی علیہ السلام، کہ اس پورے دین کو زندہ کرنا، اس پورے دین کو اپنی زندگی میں اتارنا جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، احیاء جمیع ما جاء بہ النبی علیہ السلام۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں ذمہ داری کا احساس اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے۔ ذمہ داری کا احساس بیدار ہوگا تو میرے بزرگوں اور بھائیوں پھر ہماری محنت کا رخ بدلے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں